میں آج آپ کی ملاقات سیدی کے بیٹے حیدر فاروق مودودی صاحب سے کروا رہا ہوں، جو اس قضیے کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی حقائق کیا ہے؟ دیکھیے پہلی یہ بات کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کہی کہ جماعت کے وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے سیدی کے ساتھ کام کیا تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جماعت پر جمعیت کا قبضہ ہے۔ قاضی حسین احمد، منور حسن، یہ سب جمعیت کے لوگ ہیں۔ لیاقت بلوچ، حافظ ادریس، یہ سب جمعیت کے اب لوگ۔ اب اس وقت جمعیت کا قبضہ ہے، اور جمعیت نے جو کچھ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو غنڈہ گردی، بدماشی اور اس ملک کو جو تحس نحس کیا ہے، وہی اب یہ جماعت کے اوپر قبضہ کر کے یہ پورے ملک میں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ گول باغ میں مجیب کا جلسہ تھا، انہوں نے وہ جلسہ الٹایا اور مجیب کو تقریر نہیں کرنے دی اور جلسہ کو آگ لگا دی ساری۔ اور مجیب یہ کہتے ہوئے، یہ جاتے ہوئے کہہ کے گیا تھا کہ مودودی اب وہاں قدم رکھ کے دکھاؤ، جلسہ کر کے دکھاؤ۔ اب پھر ہمارے والد وہاں ڈھاکہ میں اتر تو گئے لیکن پلٹن میدان میں پہنچ نہیں سکے۔ پھر بھاشانی کے ساتھ انہوں نے بھاشانی کے منہ پہ تماچے مارے، اس کی داڑھی نوچی اور اس کی آنکھوں میں مرچیں ڈالی، اور اس کے بعد البدر اور شمس انہوں نے فوج اور آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے وہاں بنائی، اور یہ خرم جاں مراد اس کا انچارج تھا، اور حبود الرحمان کمیشن اس گواہ ہے کہ اس بدبخت نے، شیطان نے، یہ خرم مراد نے 15 بنگالیوں کو لائن میں کھڑا کر کے 303 کی گولی ٹیسٹ کی ہے۔ انہوں نے اس ملک کی جڑ بنیاد ہلا کے رکھ دی ہے۔ مذہب کے نام پہ غنڈہ گردی، بدماشی، یہ اسی کا یہ شاختانہ ہے، اور وہی اسی کے ہم بھی شکار ہو رہے ہیں۔ نہیں شاہ جی، اصل مسئلہ جو ہے نا، جی ہم جس بات پہ آج پروگرام کر رہے ہیں، دیکھیے اسی کو میں آگے لا رہا ہوں۔ آپ کے پاس جو حاضر ہوئے ہیں، میں ایک منٹ ذرا میری بات ختم ہو لینے دیجیے۔ دیکھیے جو تعلیمی اداروں میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جس طرح سے لوگوں کو قتل کیا ہے، جس طرح کی، اور وہ لوگ جو ہمارے والد سے شکایت کرنے آئے، اور جبکہ ہمارے والد نے کہا کہ جب وہ ان سے کہیے کہ اپنے بچوں سے کہ وہ ہمارے جو طلبہ تنظیم ہے اس کی مخالفت نہ کریں، اگر وہ کریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ وہ ان لوگوں کی بددعائیں آج ہم تک پہنچی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کی بددعائیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم اسے بڑے ٹھنڈے پیٹوں ہم بڑے، ہم ٹھیک ہے یہ مقدر سمجھ کے ہم اسے برداشت کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جس سے ہمارے پالے ہوئے ہیں، اور ہمیں نہ بھونکیں گے، ہمیں نہیں نوچ کھائیں گے تو اور کس کو نوچ کھائیں گے؟ ان کا حق بنتا ہے کہ ہمیں نوچ کھائیں۔ اور شاہ جی مجھے بتائیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے پہلے کیا قاضی حسین احمد کی قیادت تک کوئی ایسے معاملات قاضی جب پہلی دفعہ جب ہوا تھا، پہلی دفعہ جب حملہ ہوا تھا تو قاضی نے کروایا تھا سارا۔ میں لاہور پاکستان میں ہی تھا، میں ہندوستان گیا ہوا تھا، یہی 150-200 لڑکے آئے اور انہوں نے آ کے میرا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا، میری بیوی اور میرے بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا، 3 دن تک وہ اندر بند رہے اور اسے باہر نکلنے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جب میری بیوی تھانے گئی تو انہوں نے کہا کہ جناب میاں عثمان جو MNA ہے جماعت اسلامی، انہوں نے منع کیا کہ جناب FIR دی۔ اس کے بعد میں ہائی کورٹ گیا، ہائی کورٹ جا کے راجہ افراسیاب تھے ہائی کورٹ کے جج، ان سے کہہ کے FIR درج کروائی۔ وہ FIR لے کے میں طارق کھوسا صاحب جو SSP تھے ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا جہاں جماعت اسلامی اور جمعیت کے اگینسٹ ہے، مجھے 5 لاکھ روپے آپ رشوت دیجیے تب جا کے میں اس کو عمل کرواؤں۔ تو میرے پاس تو بھائی 5 لاکھ نہیں تھے عمل کروانے کے لیے، اور اس کے بعد میں تھانے میں پھرتا رہا، اس کے بعد فائل ہی کبھی نہیں ملی۔ اچھا شاہ جی بات اتنی ہے کہ آج یہ جو گھر ہے جی جس کی اراضی 2 کنال ہے، 5 کنال ہو گیا جتنی بھی ہے، اور ہم 9 بہن بھائی ہیں، ہم اس میں تقسیم ہو گئے مشکل 10-11 مرلے آتے ہیں۔ دیکھیں اگر 10-11 مرلے آتے ہیں تو 10-11 مرلے کی کوئی قیمت نہیں ہے، جماعت اسلامی کے سامنے کوئی قیمت نہیں ہے، جماعت اسلامی کے کابرین کے سامنے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کوئی غریب جماعت تو نہیں ہے اس ملک کی، ایک امیر جماعت ہے، ان کے اپنے اثاثے بہت کچھ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ بانی جماعت کی، ان کا ذاتی گھر ہے، یہ کوئی جماعت اسلامی کی پراپرٹی تو نہیں۔ مجھے یہ تو نہیں پتا، اللہ خان صاحب معاف کیجیے گا کہ جماعت اسلامی امیر جماعت ہے یا نہیں ہے، غریب جماعت ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جو لوگ جماعت اسلامی میں آئے جمعیت کے، وہ 1-1 ارب پتی ہیں، 1-1 ارب پتی ہیں۔ انہوں نے وہ جناب جماعت اسلام اور ملک قوم کے نام پر، ملت کے نام پر وہ لوٹ مار مچائی ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ کون لوگ ہیں؟ جی یہی لیاقت بلوچ اور یہ سب لوگ، قاضی، ایون قاضی آپ دیکھیے کہ قاضی اس نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ میرے والد صاحب مولوی صاحب تھے اور ہمارے گھر میں 1 دیا جلتا تھا پورے گھر میں۔ آج ان کی جناب اسلام آباد میں کوٹھی، میں پوچھتا ہوں قاضی کی کیا کاروبار ہے، اس نے کیا کام کیا ہے مجھے بتائیے، کہاں سے آ گئی اسلام آباد میں کوٹھی اور یہ ریل پیر اور سب؟ اور خود انہوں نے کہا کہ 14 کروڑ روپے میں نے نواز شریف صاحب سے لیے تھے، اور پہلے انکار کیا، اور مجید نظامی کی گواہی کے بعد انہوں نے کہا ہاں جی جہاد کشمیر میں فنڈ میں لیے تھے اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔
कुछ नहीं, नहीं। देखें, वो लूट मार यहाँ शाह मची जी, है। जो जमात इस्लामी के जो अकाबरीन अब तक जो दुनिया में नहीं है, अब उनकी औलादें हैं, ठीक है। हम तो विरासत की जब बात करते हैं सियासत में, तो नवाज शरीफ का बेटा आता है तो हम कहते हैं कि उसकी विरासत में है सियासत। लेकिन बात जो सीधी आ रही है, तो क्या मुझे ये बताएं कि काजी हुसैन अहमद के बेटे की विरासत है जमात इस्लामी, या खलील हमदी की औलाद की विरासत है जमात इस्लामी? देखिए ना, बात यह है या इसमें फरीद राजा या हाफिज सुलेमान अगर बख्श की अगर विरासत विरासत है? नहीं है तो सिर्फ मौलाना मौदूदी की औलाद की विरासत आखिर है। क्यों? और उसकी वजह यह है कि उन्होंने हमें जमात और जमीयत से इस तरह बाहर रखा, जैसे कोई जिसे देखते हैं ना, पुड़िया बेचने वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपनी पुड़िया बाहर रख के आते हैं घर में नहीं लेके आते। उन्होंने हमें इस तरह से महफूज रखा, जैसे ड्रग बेचने वाले जो होते हैं, उन्होंने हमें इस तरह से, और हमें उनका सबसे बड़ा उनका एहसान ये है कि उन्होंने हमें इन सारी चीजों से महफूज रखा, जमात और जमीयत से। नहीं, बिल्कुल। किसने महफूज और रखा? हमारे वालिद ने, बिल्कुल। हम आपके 9 वालिद साहब का हुक्म था? ये हमारे 9 बहन भाइयों में से कोई एक आदमी भी ना जमात ना जमीयत में कोई। अच्छा, ये जी, बात ये बिल्कुल बड़ी अहम बात है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल अहम बिल्कुल बात है। हमें इस तरह से दूर रखा, जैसे कोई ड्रग बेचने वाला जो होता है ना, वो ड्रग जब घर में आता है तो पुड़िया बाहर ही छुपा के आता है, अंदर लेके। हमारे बाप ने ये सारे नजरियात जो घर से बाहर रखते। बल्कि अगर हम जमीयत के कभी किसी जलसे में कभी दूर से खड़े हुए नजर आए तो उन्होंने कहा तुम्हारा क्या काम था भाई, वहाँ तुम क्या कर रहे थे, बिल्कुल बाहर रखा। आखिरी क्यों ऐसा जी, क्यों किया? वो जानते थे कि इसके नताइज क्या निकलेंगे, वो जानते थे इसके नताइज क्या निकलेंगे, उन्होंने हमें इस तरह। और उसके बावजूद ये देखिए, ये हम पर गुंडागर्दी गुंडे बदमाश चढ़ के आ रहे हैं। अच्छा शाह जी, क्या मौजूदा जमात इस्लामी और इसकी क़यादत सैयदी के नजरियात को छोड़ बैठी है? देखिए, बात यह है कि मजहबी जमातों में बदतरीन आमरीत होती है। अमीर जमात से इख्तिलाफ जो है वो कुफ्र के बराबर होता है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जब जमात बनने का किस्सा हुआ था 41 में, तो उस ज़माने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हमारे वालिद से कहा था